والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود و سلام بآواز بلند سرکار کی بارگاہ میں اس محبت اور یقین کے ساتھ کہ آج کی رات امام عالی مقام کے ساتھ منسوب ہے، اور ہم اس محبت سے ذکر کریں کہ مدینے والا ہمارا ذکر سن کے ہم سے راضی ہو جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا پڑھیے وسلم علیہ یا. کیونکہ کافی ٹائم بھی ہو چکا ہے اور میں نے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ میں نے آگے واپس کشمیر بھی جانا ہے. لیکن آپ لوگ کافی دیر سے محبت اور یقین کے ساتھ بیٹھے، اور یہ مجمع مناظر اسلام مفتی پاکستان مفتی محمد حنیف قریشی صاحب کا مجمع ہے، تو آپ لوگ ویسے بھی ہر رنگ دیکھ چکے ہوئے ہیں، اور یہاں پر سادات کرام کی کثیر تعداد حضرت پیر سید عظمت گیلانی صاحب، سید افاق گیلانی صاحب، دیگر سادات کرام موجود ہیں. تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو کو شروع کروں گا، لیکن ایک دفعہ آپ ذکر درود پاک سرکار کی بارگاہ میں اس طرح کریں کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں. ہاتھ کھڑے کرو نا جو بندے سوتے دے ہو. ماشاءاللہ. تو ذرا اپنی زبانہ کھول کر مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. میری تقریر شروع ہو چکی ہے، کوئی تمہید نہیں، کوئی ابتدائی جملے نہیں، لیکن ذرا مل کر آپ بھی پڑھ لو. اے حسین ابن علی تیرا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے. اور حضرت معصوم
معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد۔ ارے آج ہم یہاں بیٹھ کر 9 محرم کی رات اس جلسے کے اندر امام عالی مقام کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں امام عالی مقام ہم کربلا میں موجود تو نہ تھے، لیکن آج 1450 سال بعد یہ 10 کی رات محرم کی ہم شان اہل بیت سن بھی رہے ہیں، تذکرہ اہل بیت بیان بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل، اور نسبت تیری قرآن سے ہے ناد کے قرآن، تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے، اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نماز، زیر حنجر آپ کا پڑھنا دوگانا یاد ہے۔ پھر مل کر کہہ لو اے حسین تیرا، ارے امام حسین کا ذکر کرنا، آل بیت کا ذکر کرنا، یہ تو رب کی سنت بھی ہے، یہ تو میرے آقا کی سنت بھی ہے، کیونکہ ان کے تذکرے قرآن نے کیے، ان کی شان قرآن نے بیان کیے۔ رب فرماتا ہے محبوبہ تو اعلان فرما دے، اللہ جی اعلان کیا کرنا ہے؟ فرمایا محبوبہ تو فرما دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ او مدینے والو تم بھی سن لو، او عرب والو تم بھی سن لو، او بر صغیر والو تم بھی سن لو، او عجم والو تم بھی سن لو، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، حضرت نوح بھی آئے، حضرت شعیب بھی آئے، حضرت صالح بھی آئے، حضرت ہود بھی آئے، سب کہتے ہم کچھ نہیں مانگتے، لیکن مدینے والا کہہ رہا ہوں میری امت والو، او مجھ سے محبت کرنے والو، او مجھ سے پیار کرنے والو، آل بیت کی محبت میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اللہ نے انہیں جنت کا سردار بنایا ہے، انہیں جنت کا سردار بنایا ہے، انہیں جنت کی سرداری عطا کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تم جنت میں جاؤ، اگر تم چاہتے ہو تم جنت میں جاؤ، تمہیں نبی کا دامن پکڑنا پڑے گا، نبی کی آل کے در پر آنا پڑے گا۔ اللہ جی یہ تو بتائیے نا، جب ہم نبی کی آل سے محبت کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، پہلے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے نا جن کی محبت ہم پہ فرض ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا جن کی محبت اللہ نے فرض کر دیا وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، اور میرے آقا نے فرمایا سنو سنو میرے صحابہ، ایک مقام جس کا نام وسیلہ ہے، تم دعا کیا کرو میرے لیے اللہ مجھے وہ مقام عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا مقام ہے؟ فرمایا ایک وسیلہ جنت میں مقام ہے۔ یا رسول اللہ اس مقام پر کون ہوگا؟ فرمایا اس مقام پر میں ہوں گا، علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، اور فاطمہ ہوں گی۔ لیکن آج اس جلسے میں آنے والوں، حنیف قریشی صاحب سے محبت کرنے والوں، تم یہ سودا تم نے کوئی ناکامی کا نہیں کیا ہے، یہ سودا تم نے بڑے بارے کا کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او صحابہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دو میں اس مقام پر ہوں گا، میری آل بھی اس مقام پر ہوگی، لیکن جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، جو حسن سے محبت کرنے والا
والا ہوگا، جو حسین سے محبت کرنے والا ہوگا، جو ان کے بابا سے محبت کرنے والا ہوگا، جو ان کی ماما سے محبت کرنے والا ہوگا، فرمایا کان مائی فی درجتی یوم القیامہ، وہ اسی درجے پر ہوگا جس درجے پر میں اور نبی کی آل موجود ہوگی۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، بولو بولو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، بولو بولو اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر پڑھ لیں، آپ بھی پڑھ لیں۔ اللہ کے بندے گلے کدھر رکھتا ماسن، یہ گلے قریشی صاحب روز تقریر کرنے کوئی مسئلہ ہویا، میں ایک دن ربیع الثانی میں آ رہا تھا، خطیب صاحب نے مجھے کال کی جی کدھر سے آ رہے ہیں، میں نے کہا جی ایک جلسہ کر کے آ رہا ہوں۔ اس آکے اللہ دے بندیا ربیع الاول رنگ یا ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی، اساں ربیع الاول منگنے ہیں پروگرام نہیں لبنے، اے تساں کے گر رکھیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس اور کوئی گر نہیں، ہم دل سے نبی کی آل کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ لوگ پوچھتے ہیں گلے کے لیے کیا کھاتے ہیں؟ ایک جگہ حضرت میں نے مذاق کیا، میں نے کہا جناب بیرنگ نال گریس لا کے پھرنے گلا صاف ہو جانا، میں کہ اللہ دے بندیوں کوئی نہیں کھانے، اکاوے شاوے پی کے تو ہڑے والے گلے ایسا رکھے دے، لیکن خدا کی قسم ہے ہمارے دل کے اندر نبی کی آل کی محبت ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ اللہ نبی کا کربلا کی طرف چلتے ہیں، آؤ کربلا کی طرف چلتے ہیں، اس لیے کہ حقیقت میں ہزاروں میں 72 تھے وہ تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تھے وہ تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے اللہ اللہ 10 محرم کی رات آ گئی، کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا، آپ نے فرمایا او میرے سارے گھر والے تم بھی جمع ہو جاؤ، سارے جانساروں کو بھی جمع کیا، آپ نے فرمایا سنو سنو، تمہیں پتا ہے ہمارا دشمن سامنے کھڑا ہے، تمہیں پتا ہے دشمن نے تلواریں بھی تیار کر لیے، تمہیں پتا ہے دشمن نے گھوڑے بھی تیار کر لیے، صبح ہمارا مقابلہ ہونا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے چلا جائے میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے میں اونٹ بھی دے کر بھیجتا ہوں، لیکن سارے کہنے لگے امام علی مقام ہم کوفے والے نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی، امام علی مقام کا کوئی جانسار نہیں اٹھاؤ، امام علی مقام نے کہا اب تم آرام کرو، صبح ہمارا مقابلہ یزید کے ساتھ ہوگا، رات پوری امام علی مقام قرآن کی تلاوت کرتے رہے، 3 دن کا پیاسا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صبح جب فجر کا وقت ہوا آپ نے فرمایا اے علی اکبر تیری آواز بڑی پیاری ہے، آج تو اذان دے،
تاکہ کربلا کے میدان میں جب تیری صدائیں جدھر جدھر جائیں ہوگا یہ جنگل، لیکن تیرا خون بہنے کے بعد یہاں پر بھی اللہ کی وحدانیت کی صدائیں لگیں گی۔ امام علی اکبر نے اذان دی، میرے امام عالی مقام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد جنگ شروع ہونے سے پہلے امام علی مقام یزیدیوں کے سامنے گئے، کہا یزیدیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں تو وہ ہوں جنہیں آقا اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ ارے آج اس روئے زمین پر میرے سوا آقا کا کوئی نواسا نہیں ہے، صرف ایک میں نواسا اس روئے زمین پر موجود ہوں، میں وہ ہوں جنہیں سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو کچھ صحابہ بھی زندہ ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو میری عظمت کیا ہے۔ میرے چچا کا نام جعفر ہے، میرے والد کے چچا کے نام حضرت حمزہ ہے جو سید الشہداء گزرے، میں علی کا بیٹا ہوں۔ تمہاری جنگ اگر مجھ سے ہے، میں لڑنے نہیں آیا ہوں، لیکن یزیدی فوج پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا امام حسین لمبی چوڑی باتیں نہ کر، اگر تو نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو ٹھیک، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ ادھر امام علی مقام کے جانسار یزید سے لڑنا شروع ہو گئے، لڑتے لڑتے جانسار لڑ رہے ہیں، باقی جانسار جب شہید ہو گئے اب ہاشمی گھرانے کی باری آئی، اب ابو طالب کے بیٹوں کی باری آئی، اب علی کے بیٹوں کی باری آئی۔ سب سے پہلے علی اکبر کھڑا ہو گیا، کہنے لگے امام حسین کو ابا جان مجھے تیار کیجئے، مجھے دستار بھی بنائیے، مجھے تلوار بھی دیجئے، مجھے جبہ بھی بنائیے، مجھے اپنی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیجئے۔ جو ہی میرے امام نے علی اکبر کو دیکھا، یہ کون علی اکبر ہے جو میرے آقا کی شبیہ ہے، جو میرے آقا کی ہم شکل ہے۔ مدینے میں صحابہ کو جب کملی والے کی یاد ستاتی وہ امام حسین کے گھر آ جاتے، علی اکبر کو دیکھتے مدینے والے کی یاد تازہ ہو جاتی، وہ میرے آقا کی تصویر۔ امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر نا نا، میں تجھے کیسے بھیج سکتا ہوں؟ تجھے دیکھتا ہوں تو نبیوں کا تاجدار یاد آتا ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو دل کو سکون آتا ہے، تجھے دیکھتا ہوں تو دل کو قرار آتا ہے۔ لیکن امام علی اکبر کہنے لگے ابا جان ایسے نہیں ہو سکتا ہے، آپ میدان میں چلے جائیں، جوان بیٹا یہیں پر بیٹھا رہے، ذرا مجھے تیار تو کرو نا۔ امام علی اکبر کو امام علی مقام نے تیار کیا، دستار بھی بنائی، جبہ بھی بنایا۔ ارے وہ کیسا منظر ہوگا جب امام علی مقام علی اکبر کو تیار کر رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ شہادت ہے، پتہ بھی ہے میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اے امام حسین تیری عظمت پر قربان جائیں، تیری ہمت پر قربان جائیں۔ امام علی اکبر تیار ہوئے، حضرت زینب کے پاس گئے، حضرت زینب نے جب دیکھا رونے لگ گئی، کہنے لگی علی اکبر تو جوان حسین کا سہارا ہے، تجھے دیکھوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ آپ کہنے لگے اے میری پھپھی زینب بس مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کرو، میں اپنے نانے کے دین پر مرنا بھی چاہتا ہوں، نانے کے دین کی بقا کے لیے اپنی قربانی بھی دینا چاہتا ہوں۔ جو ہی علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے اتنے میں سکینہ آ جاتی ہے، سکینہ آ کر رونے لگ جاتی ہے، کہتی ہے اے میرے بھائی اس سے پہلے جتنے بھی گئے ہیں واپس نہیں آئے، مدینہ میں سغرا انتظار کر رہی ہے۔ ارے سغرا نے تو ابھی تجھے دولہا بنتے دیکھنا ہے، سغرا نے تو ابھی تیری شادی کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اے میرے پیر ابھی سغرا اس انتظار میں ہے، علی اکبر سے میری ملاقات ہوگی۔ امام علی اکبر سکینہ کو دیکھ کر رونے لگ گئے، کہا میری بہن بھائی جب رخصت ہوتے ہیں بہنوں کو کچھ دے کر جاتے ہیں، لیکن آج اس سرو سمانی میں میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ امام علی مقام کے آنسو نکلتے ہیں، علی سکینہ کے معصوم دوپٹے پر گرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے سکینہ یہی سمجھ لے علی اکبر تجھے دو آنسو تحفے دے کر جا رہا ہے،
یہ علی اکبر شہزادہ جو ہی جنگ میں گیا، حیدری خون ہے، علی کا بیٹا ہے، حسین کا بیٹا ہے، جب تلوار چلا رہے امام حسین خیمے سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے امام الانبیاء میدان میں آ گئے۔ حیدری خون جب جوش میں آیا، یزیدیوں کو وار کرنا شروع کیا۔ ابن سعد نے کہا او یزیدیوں، او بدبختو، ذرا دیکھو تو صحیح، یہ 3 دن کا بھوکا ہے، پھر بھی تم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، سارے اکٹھے حملہ کرو۔ اتنے میں اکٹھا حملہ شروع ہوا، کسی نے تلوار چلائی، کسی نے نیزہ چلایا۔ امام علی مقام دیکھ رہے ہیں، اتنے میں آواز آئی، یا ابا ادرکنی، اے میرے ابا مجھے بچائیے، اے میرے ابا مجھے بچائیے۔ جو ہی امام حسین نے علی اکبر کی آواز سنی، دوڑے دوڑے گئے، لیکن وہاں پر یزیدی دوڑے گھوڑے بھاگ رہے ہیں، کبھی علی اکبر علی اکبر کو کبھی دائیں طرف لے کر جا رہے ہیں، کبھی بائیں طرف لے کر جا رہے ہیں۔ امام حسین جب دائیں طرف آواز سنتے ادھر دوڑتے، اتنے میں ادھر سے آواز آتی، یا ابا ادرکنی، او میرے ابا جان مجھے بچا لو، او میرے ابا جان مجھے بچا لو۔ امام حسین بائیں مڑتے، یزیدی گھوڑے علی اکبر کو گھسیٹتے گھسیٹتے دائیں لے جاتے۔ اتنے میں آپ نے علی اکبر کو دیکھا، سینے سے لگایا۔ علی اکبر کہنے لگے، ابا جان ابھی ابھی سرکار مدینہ میرے پاس آئے، ان نے کہا ہے علی اکبر تو بھی میرے پاس آنے والا ہے، تیرا بھائی بھی، تیرا باپ بھی میرے پاس آنے والا ہے۔ یہ بات کرنی تھی، علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ امام علی مقام نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا۔ تاریخ کے اندر لکھا جاتا ہے 56 سال کے امام حسین ابھی علی اکبر کو جب تیار کیا تھا، آپ کی داڑھی کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا، داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے۔ علی اکبر کا لاشا لا کر خیمے کے پاس چھوڑ کر کہا، زینب دیکھو کون آیا ہے، سکینہ دیکھو تمہارا بھائی آیا ہے۔ آج علی اکبر نے بھی اپنی جوانی وار دی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، گھر کا گھر سب سپر دے خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ آخر تک آواز آئے۔ سارا مجمع امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کر کے کہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جن کو دھوکے سے کوفے بولا یا گیا، جن کو بیٹھے بیٹھا ستا یا گیا، جن کے بچوں کو پیار سے رولا یا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلا یا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ مدینے والے کو خبر ہے، آج مدینے والے کو جب یہ مجلس کی رپورٹ پہنچے، سب کا نام شامل ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کربلا میں تو نہیں تھے، لیکن آج 1450 سال بعد کہہ رہے تھے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔
ادھر امام حسین دوبارہ خیموں میں آتے، 6 ماہ کے علی اصغر کو دیکھتے، پیار کرتے، پھر واپس چلے جاتے۔ امام حسین کو خیمے میں بلایا گیا، حضرت زینب کہنے لگی ہے امام علی مقام، اے امام علی مقام، اب علی اصغر کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا ہے، اب علی اصغر کی ہچکیاں ہم سے دیکھی نہیں جاتی ہیں، یزیدیوں سے کہہ دو اس حسین، اس چھوٹے منن معصوم بچے کو تو پانی دے دیں۔ امام علی مقام نے فرمایا اے میری بیٹی بہن زینب، کیا تجھے یہ بات کیسے گوارا ہو گئی کہ میں جا کر یزیدیوں سے پانی مانگوں؟ اگر میں نے یزیدیوں سے مانگنا ہوتا آج علی اصغر قربان نہ ہوتا، اگر میں نے یزیدیوں سے مانگنا ہوتا آج عباس کے بازو نہ کرتے، اگر میں نے یزیدیوں سے مانگنا ہوتا آج اونو محمد شہید نہ ہوتے، اگر میں نے یزیدیوں سے مانگنا ہوتا آج قاسم کا لاشا اس طرح کربلا کے میدان میں، اس طرح کربلا کے میدان میں تڑپتا نہ۔ اے میری بہن، کیا تجھے پتا ہے ہم اس گھر والے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے بابا کے پاس ایک شخص روٹی مانگنے آیا، علی نے فرمایا روٹی دے دو، کہا اے امام روٹی کو جاوے میں ہے، کہا وہ دے دو، کہا وہ اونٹوں میں ہے، کہا 40 اونٹوں کا قطار ہے۔ امام علی نے فرمایا اس فقیر کو 40 کے 40 اونٹ دے دو۔ اے زینب، ہم تو وہ ہیں کہ ہمارے در پر لوگ آ کر عرضیاں پیش کرتے ہیں، التجائیں پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے۔ اے زینب، ہمارے در پر تو لوگ آ کر اپنی التجائیں پیش کرتے ہیں اور آج ہم بھی یہ کہتے ہیں امام علی مقام، اللہ نے جو دیا ہے در زہرا کے صدقے دیا ہے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں التجا والے، آپ ہیں عطا والے، اور بھی کا کچھ عطا کرے نا سید الورا والے، اور چھیڑنا نہ ہمیں دنیا، ہم ہیں مصطفیٰ والے، سید الورا۔ زینب کہنے لگی امام علی مقام جائیے نا، جا کر انہیں حدیث سنائیے نا۔ کہا میری بہن انہیں تو قرآن کی آیتوں کو بھی جھٹلا دیا ہے، حدیث کدھر مانگیں گے؟ لیکن جب زینب نے مجبور کیا، امام نے علی اصغر کو اٹھایا، اٹھا کر یزیدیوں کے سامنے گئے، کہا یزیدیوں تمہاری لڑائی میرے ساتھ ہے، دیکھو اللہ نے مجھے جو بیٹے عطا کیے، جو چل کر آ سکتے تھے میں انہیں چلا کر لایا، جو سوار ہو کر آ سکتے تھے میں انہیں سوار کر کے لایا۔ اے اللہ میں علی اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ کہا یزیدیوں تمہاری جنگ میرے ساتھ ہو سکتی ہے، اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یزیدی کہنے لگے حسین چلاک نہ بن، پانی تو پینا چاہتا ہے؟ کہا اگر یہی بات ہے، آپ نے علی اصغر کو تپتی ہوئی ریت پر چھوڑ دیا، کہا کوئی آ کر اسے پانی پلا کر چلا جائے، لیکن میرے نبی کے غلاموں، وہ نبی جو روزے محشر ساری امت کو جو ہے حوض کوثر سے جام پلائے گا، آج اس کا نواسا علی اصغر کربلا کے میدان میں پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اتنے میں حربلا نے تیر چلایا، اتنا سخت تیر نکلا کہ امام علی اصغر کا گلے کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے باہر نکل گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ جو ہی امام حسین نے دیکھا علی اصغر کو اٹھا لیا، کہنے لگے اے علی اصغر دکھ اس بات کا ہے، امام علی اکبر بھی گیا ہے، قاسم بھی گیا ہے، اونو محمد بھی گیا ہے، باقی سارے گئے، کچھ نہ کچھ بول کر گئے ہیں۔ علی اصغر مجھے رونا اس لیے آتا ہے تو بولا نہیں ہے، یعنی علی اصغر کہہ رہا تھا اے میرے بابا جان یہ پانی مجھے پلایا ہے، یہ جام مجھے پلایا ہے، اس کے لیے مجھے خیمے سے لایا ہے۔ آپ نے علی اصغر کو اٹھایا،
خیموں میں لے کر گئے. زینب کہنے لگی لگتا ہے جام پی لیا ہے, لگتا ہے پانی دے دیا ہے. امام علی امام حسین نے فرمایا اے زینب اب یہ نہیں روئے گا, اب یہ تنگ نہیں کرے گا. کہا کیوں تنگ نہیں کرے گا؟ کہا اس لیے کہ اسے جام مدینے والے نے اب خود پلانا ہے. آپ نے امام علی اصغر کی لاش اٹھائی, پیچھے جنازہ پڑھنے والا مقتدی بھی کوئی نہیں. آج حسین تنہا کھڑا ہے, معصوم سی قبر کھودی اور قبر میں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ لے او یار حوالے رب دے, او میرے پتر علی اصغر کے لے او یار حوالے رب دے. تے میلے چار دنا دے اس دن عید اوے مبارک ہو سی. او میرے علی اصغر اس دن اوے عید مبارک ہو سی. اور جس دن پھر ملائیں گے. تے علی اصغر وہ کہہ رہے اے میرے ابا جان کہ لے او یار حوالے رب دے, تے مل لو جان دی واری. اس ملنے نو تو یاد کرے سی تے روسی عمراں ساری. آج علی اصغر بھی چلا گیا ہے, آج علی اکبر بھی چلا گیا ہے. امام حسین کی شہادت حضرت صاحب نے بیان کی, میں یہیں پر اپنا اختتام کروں گا. ان خنوادہ رسول نے شہادت دی. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اور کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم ایسی مجلسوں میں آ کر بیٹھ جائیں, ایسی مجلسوں میں ذکر حسین کریں, ذکر حیدر کرار کریں, ذکر سید الزہرا کریں, ان کے قصیدے پڑھ کر ان کی عظمتوں کو بیان کر کر یہ بتا دیں کہ ہم حسینی ہیں, ہم علی والے ہیں, ہم نبی کے غلام ہیں.